میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، بہت جلد نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ اور پھر اگر کوئی کسی وجہ سے فی الحال نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہیں۔ انسان کا بہت قیمتی جوہر اس کی عصمت کا جوہر ہے۔ کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو، جس نے اپنی جوانی کو حفاظت کے ساتھ اور اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں سے ایک حصار میں بسر کیا اور اپنی آبرو اور اپنی عزت اور اپنی عصمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ وہ سرخرو ہوا، کامیاب ہوا، اس کے باطن کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ شمس و قمر میں اتنی روشنی نہیں ہے جتنی روشنی اس کے باطن کے چہرے سے نمایاں ہوتی ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی ذکر و اذکار میں، افکار میں لوگ لگتے ہیں اور روحانی منزلیں طے کرتے ہیں تو جو بے داغ جوانی رکھنے والا شخص ہوتا ہے تو اس کی طبع زیادہ ہموار ہوتی ہے اور وہ منزل بمنزل آگے بڑھتا ہے تیزی کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ چہرہ میلا ہو جائے، یہ داغدار ہو جائے، یہ گدلا ہو جائے تو پھر بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو راستہ روکتی ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں بہت جلد نکاح کرنے کی تلقین کی، اور دور موجود کے اندر جب کہ فتنے آسمان سے بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور یہ دور یقیناً فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کے اندر جنسی بے رہروی اور صنفی آوارگی اپنے پورے عروج پر ہے، تو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اپنی نسل کو نکاح کی بندھن میں باندھ کر کے ان کے اس عظیم جوہر کی حفاظت کی جائے اور ان کی عصمت کے چہرے کو داغدار ہونے سے بچایا جائے۔ جب نکاح کر لیا جاتا ہے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، تکمیل ایمان ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس کے آدھے دین کی حفاظت کر دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ وہ باقی آدھے کے بارے اللہ سے ڈرے۔ اور شیطان واویلا مچاتا ہے کہ اس نے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، چونکہ یہ جو ریشمی جال ہوتا ہے یہ شیطان کا سب سے کارگر جال ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کو اس جال میں پھانس لیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو عصمت کے جوہر کی حفاظت یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور دور موجود میں والدین کو اس پر خاص طور پہ نظر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب نکاح کی بندھن میں جب آپ اولاد کو باندھ دیتے ہیں اور اس دواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا کوئی گوشہ بھی تشنہ نہیں چھوڑا ہے کہ رہنمائی نہ فراہم کی ہو۔ تو اس دواجی زندگی کے اندر جب دو افراد آپس میں، چاہے وہ ایک خاندان سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، ان کی جب بندھن پیدا ہوتی ہے تو بہت سارے ذہنی تفاوت ہوتے ہیں۔ دو لوگوں کے درمیان موافقت کلی یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے۔ جس طرح دو اشخاص کے نشانات انگوٹھا نہیں ملتے، دو لوگوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہے، دو لوگوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، تو دو لوگوں کے مزاج بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ قدرت نے اس نے تنوع رکھا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں دو بالکل ہم مزاج ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مزاج میں ڈلے ہوئے ہیں۔ تو نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ دو لوگ جو مکمل ہم آہنگ ہو مزاج میں، جن کے بارے میں کہا جائے تو وہ 80% تک ہو سکتے ہیں، 20% پھر بھی فرق ہوتا ہے۔
تو جب 20% فرق ہوگا مزاج کے اندر تو پھر کچھ تناؤ تو پیدا ہوگا، اور ایک دوسرے کو اگر برداشت کرنے کا جذبہ اور سلیقہ نہیں ہوگا تو پھر زندگیاں تلخ ہوں گی۔ اس پر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ ایک طرف بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے اسے بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور دوسری طرف شوہر کو تلقین کی کہ تیرا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ بیوی کو ارشاد کیا، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور عورت کے ذمے جو خاوند کے حقوق ہیں، اس سے جامعیت اور کیا ہو سکتی ہے بیان کرنے کے لیے، کہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، اور اونٹ جب پاگل ہو جائے تو پھر سنبھالا نہیں جاتا، تو وہ حضور کے پاس آئے کہ حضور اس کا ہمیں علاج بتائیے۔ آج تک میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، میری عمر 50 سال کے قریب ہونے کو ہے، آج تک تو کسی نے نہیں کہا کہ میری گائے بے قابو ہو گئی ہے، میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، گھوڑے کو قابو میں کیسے کرنا ہے یہ اس شخص کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن صحابہ جانتے تھے سارے دکھوں کا مداوا آمنہ کا لال ہے، ہر درد کا چارہ ان کی چوکھٹ پہ ہے۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ تو ہر دکھ میں، ہر درد میں وہ اسی ایک ہی دہلیز پہ آیا کرتے تھے۔ ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا ہے۔ تو وہ حضور کی چوکھٹ پہ آئے اور کہا حضور اونٹ دیوانہ ہو گیا۔ تو آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا کام ہے، یہ میرے پاس کیس لے کر کیوں آئے ہو۔ ڈاکٹر کے پاس جائے آپریشن کے لیے اور وہ فزیشین ہو تو وہ کہتا ہے یہ میرے پاس آنے والا کیس ہی نہیں ہے، یہ تو سرجن کا کام ہے۔ لیکن جامع الصفات اور جامع الکمالات اور تمام خوبیوں کی حامل ذات کی خدمت میں جب یہ مسئلہ پیش کیا تو حضور نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اونٹ دیوانہ ہو جائے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو ہمیں پریشانی ہوئی تو ہم بھی حضور کے ساتھ چل دیے۔ جو ہی دروازہ کھولا باغ کا تو وہ دوسرے کنارے کھڑا تھا اور حضور کو دیکھ کر بھاگ کر کے آنے لگا، تو ہم ڈر گئے، اونٹ ہے، بے جان ہے، بے زبان ہے، کہیں حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن جو ہی وہ قریب آیا اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ اللہ اکبر، حضور کے قدموں میں اپنی پیشانی رکھ کے اس نے اپنے لہجے میں بڑبڑانا شروع کر دیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ اس سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے اور اس کو چارہ کم دیا جا رہا ہے، اور حضور نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، اور وہ شاید دیوانہ اس لیے ہوا تھا کہ حضور آئیں۔ اللہ اکبر، اب وہ ٹھیک ہو گیا، اب تو اس کو چارہ نہ بھی ملتا تو جس کے سر پہ حضور کا ہاتھ آ گیا ہے تو وہ کافی تھا، دید کا دارو اس کے لیے کافی تھا، اور ساری زندگی کی پیاس اور بھوک مٹا دینے کے لیے کافی تھا۔ اب جب اونٹ کی اس بے تابانہ اور اس محبت کی اس کیفیت کو صحابہ نے ملاحظہ کیا تو برجستہ ان کی زبان پر جو لفظ آئے وہ یہ تھے، نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، یہ جانور ہو کر کے یہ آپ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا ہے، ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، جذبات کا ایک جہاں آباد ہے، تو ہم کیوں آپ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں جب ایک جانور بھی ہوا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اب عورت کے ذمے جو مرد کے حقوق ہیں اس ایک جملے سے سمجھنا آسان ہے، اور وہ ساری زندگی اف بھی نہیں کر سکتی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو وہ شوہر ہوتا۔ تو ایک طرف بیوی کو اس ایک جامع جملے کے اندر کس قدر حضور نے اس کے حقوق بیان فرما دیے، شوہر